اسلامک فورم کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ جہاں کہیں ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے روزے کی حالت میں غیبت کرنے سے ہمارے روزے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا اور حکم فرمایا کہ جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں تم میں سے کوئی بھی روزہ افطار نہ کرے۔ لوگوں نے روزہ رکھا اور جب شام ہوئی تو صحابہ ایک ایک کر کے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے رہا، اب مجھے اجازت عطا فرمائی کہ میں روزہ کھولوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ ایک اور صحابی حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر والوں میں سے 2 نوجوان لڑکیاں بھی ہیں جنہوں نے روزہ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آنے سے شرماتی ہیں، انہیں روزہ کھولنے کی اجازت عطا فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور پھیر لیا۔ انہوں نے پھر عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا رخ انور پھیر لیا۔ پھر جب تیسری مرتبہ انہوں نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا، وہ کیسے روزہ دار ہیں، وہ تو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہی ہیں۔ جاؤ ان دونوں کو حکم دو کہ اگر وہ روزہ دار ہے تو کہہ کر دیں۔ وہ صحابی ان لڑکیوں کے پاس گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنایا۔ ان دونوں نے کیا کی تو کہہ سے خون اور چھچڑے نکلے۔ انہیں صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا معاملہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ان دونوں کو آگ کھاتی، کیونکہ انہوں نے غیبت کی تھی، اور حدیث پاک کے مطابق جو جس کی غیبت کرتا ہے وہ اس کا گوشت کھاتا ہے۔ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب مسلمانوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو اس مہینے میں بھی گناہوں، جھوٹ، بہتان، غیبت اور بے حیائی کے کاموں سے باز نہیں آتے اور رمضان المبارک جیسے عظیم اور محترم مہینے کا احترام نہیں کرتے، اور روزہ رکھنا اور افطار پارٹیاں کرنا اور عمدہ چیزیں کھانا صرف رسم و رواج سمجھ کر زمانے کے لوگوں کے ساتھ مل کر ان کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ کا خوف رکھتا ہے اور آخرت کا طلبگار ہوتا ہے وہ ویسے بھی ہر برے کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان تمام برائیوں سے دور رہیں۔ اسلامک فورم کے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ان کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔